کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی ایسی نصیحت کرو جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور میں گناہ والی زندگی کو چھوڑ دوں۔ کہا جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جرم کرنے کا ارادہ ہو، تو زمین و آسمان کے نیچے سے نکل جایا کر، وہاں جا کر بغاوت کیا کر جہاں نہ تیرے سر پہ اللہ کا آسمان ہو نہ رب کی زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہو۔ کہا سبحان اللہ، ایسی بھی کوئی جگہ ہے؟ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا پھر تو رب کا غلام ہے اور اس کے گھر میں رہ کر تو بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا اور کرو۔ کہا جب بغاوت کا دل کرے اس رب کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کر۔ کہا اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں تو اور کیا کھاؤں؟ وہی تو رزاق ہے، وہی تو کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر بھی گناہ کے کام کرتا ہے۔ کہا اور کرو، اور نصیحت کرو۔ کہا وہاں جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، چھپ جا اللہ سے۔ کہا وہ ذات ایسی ہے جہاں مرضی جاؤں چھپ جاؤں، کائنات کی ہر آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، رب کی آنکھ تو مجھے وہاں بھی دیکھتی ہے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ کالی سیاہ چیوٹی کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہو اور اندھیری رات ہو، اللہ اس چیوٹی کو اس پہاڑ کی جڑ میں دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں چھپ سکے۔ کا گھر بھی اللہ کا ہے، دسترخوان بھی اللہ کا ہے، اللہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ تین حقیقتیں تیرے سامنے ہیں، اور پھر بھی بغاوت کرتا ہے، پھر بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کہا اچھا اور کرو۔ کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو کہنا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے کا، پھر کبھی آنا۔ کہ یہ طاقت کس میں ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ کہا سبحان اللہ، یہ ساری باتیں جانتے ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کے دسترخوان سے کھاتے ہو، اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، وہ جب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لے بچ نہیں سکتے، پھر بھی بغاوت کرتے ہو، پھر بھی وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ۔ کہا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، گھسیٹ کے اس کو اندھے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو کہنا کہ نہیں، میرا پروگرام جہنم میں جانے کا نہیں ہے، میرا پروگرام تو جنت میں جانے کا ہے، فرشتوں سے ہاتھ چھڑوانا اور بھاگ کے جنت میں چلے جانا۔ کہا یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ کون کر سکتا؟ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں۔ کہا یہ یقین ہے تجھے؟ کہا ہاں یقین ہے۔ کہا پھر تیری بدنصیبی پہ روؤں؟ تو اللہ کا غلام ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اس کی آنکھ کے سامنے ہے، وہ تجھے پکڑ لے تو بچ نہیں سکتا، وہ تجھے موت دے تو بھاگ نہیں سکتا، وہ تجھے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے، تیرے لیے چھٹکارے کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پھر حرام جگہ پہ منہ مارتا ہے، پھر حرام کو پکڑتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں بغاوت کا راستہ ترک کر دوں۔